نہ تیری آل کا ثانی تو ہے قرآن بچے تیرے آیات قرآن خلیل اللہ میں اور میرے مولا تجھ میں کیا نسبت ادھر بیٹے کی قربانی ادھر گھر بھر کی قربانی نہ تیرا کوئی اے قرض کچھ فضائل باقائل قام کرو تحریر معجزات امام امام کرو لکھنے میں مثل خواب سر ایک دو خان لوح قلم کو غیرت لوح قلم کرو انوار معجزات سے روشن کتاب آماشیا ہو تو آفتاب ایک دن پتر کی گود میں تھا وہ فلک مقام لایا نظر دیدم پر سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام درہم سے کھیلنے لگا فرزند نے کنا عقل دی تھی خالق روز حساب نے ہم زمین پہ پھینک دیا اس جناب نے اب دوڑے دوڑ کر محب نے وہ درہم اٹھا لیا اور اس کو درمیان درہم پھر ملا دیا باقی نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا ٹفلی میں تھی آپ پہ تائید گر دیا لکھا ہے 3 بار یہی ماجرا ہوا محب کو شے کے تحیر بڑا ہوا آبی سے کیے شیئے آبی نہیں سجا ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا کہنے کہا یہ عادت طفل نہ جاننا ہوگا امام بعد ہمارے میں لقا ہم
یہ ایک غصبی وہ مال حرام ہے، کرے اسے قبول کرے یہ امام ہے، اور ایک زین تابع جس میں ہمراہ زید بھیجا برائے زید آیا جو زید رو برو بولے ہے جو قصد تیرا جانتے ہیں، ابن عامر کے ظلم و ستم تو نے کیا کیا، ذہن میں ہے تابع زہر دغا کیا، زین پر میں ہوتا ہوں دانستہ آپ سوال، بندہ کو کیا مشیت کی ذات میں دیا، آدھا وہ زین عصف اللہ کے ساتھ براہ وار ہوا شاہ پاک، اپنی کی پسند رضائے الہ میں ظاہر نے نفوذ کیا جس شاہ میں، کہنے میرا ذات کی سواری سے آج بس آشکار ہو گئے آثار موت، فرمایا 3 روز کے ہم جعفر کو لاؤ اور کفن بھی کرو، طالب کفن کے بدلے میں ایک پہلوان کے کعبہ کا طواف کرتے تھے، جس کو پہن کے لائے وہ جام حسرت صادق بچا میں، حضرت نے پیار کر کے کہا ان کو ہے جاتا ہوں میں جہاں جو ہوتا ہے دنیا سے آج کر رہوں خوباگ میں سفر، پیارے پدر کے مرنے کا تم غم نہ کھائیو، حسین پہ آنسو بھائی، ہے قصد کچھ فضائل باقر رقم کروں، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ورحمة ممكن الجغرافي میں کام ہے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات پڑھنے محمد وآلہ شہادت پرسوز امام محمد ابن علی باقر العلوم علیہم السلام کہ اس موقع پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام مومنین کرام کی جانب سے زمانے کے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس معصوم کے طفیل میں کہ پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما اور ہمیں امام باقر علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ پوری کائنات اس کا خالق و مالک سوائے پروردگار کے دوسری کوئی ذات نہیں۔ اس پروردگار عالم نے اس کائنات کی تخلیق میں کوئی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کری۔ ہر چیز کا اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی استعمال ہے، اس کے خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے اور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کچھ سے ہم آشنا ہیں اور ایک بہت کچھ ہے جس سے ہم آشنا نہیں، لیکن ذات پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جو صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو اس کائنات میں اپنی کچھ مخلوقات کو بہت خاص بنایا ہے، اور ان خواص کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہیں کہیں اشارہ کیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان قوموں کے درمیان میں پروردگار عالم نے جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تو وہاں پہ اعلان کیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، اے قوم بنی اسرائیل، تم اگر خدا کے راستے سے اتنا بہک رہے ہو اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ تم سے یہ فضیلت ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک، اور تم نے جو ہے وہ دنیا بھر کی وہ چیزیں انجام دینا شروع کر دی جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم مخالفت پر اتر آئے، تم نے رسول کی بھی مخالفت کی، تم نے ہمارے نبی کی بھی مخالفت کی، تم نے ہمارے فرمان کی مخالفت کی، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، یہ فضیلت دی تھی کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام دنیا پر جو ہے وہ برتری اور فضیلت دی تھی۔ یا ایک جگہ پروردگار عالم اسی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جناب مریم کے سلسلے سے،
ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی العالمین، پروردگار عالم نے اے مریم تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں چنا ہے اور تمہیں منتخب بنایا ہے تمام دنیا کی عورتوں کے درمیان، تمام دنیا کی عورتوں کے درمیان اللہ نے تمہارا انتخاب کیا، تمہیں خاص بنایا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے پروردگار نے قوم کے مرحلے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، زوات کے مرحلے میں جناب مریم کا تذکرہ کیا، وہیں پروردگار عالم نبیوں کے سلسلے میں بھی کچھ نبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کچھ اس طریقے سے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، پروردگار عالم نے انتخاب کیا ہے جناب آدم کا، ونوحن، نوح کا، وآل ابراہیم، اور جناب ابراہیم کی آل کا، وآل عمران، اور عمران کی آل کا، آل عمران کا، علی العالمین، عالمین کے درمیان میں سے پروردگار نے انہیں منتخب کیا ہے، انہیں خاص بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار کسی کا انتخاب کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ان تمام مخلوقات کے درمیان سے ان گروہ کو چن لیا ہے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ آدم سے مراد پتہ ہے، نوح سے مراد کیا ہے پتہ ہے، آل ابراہیم سے مراد کیا ہے پتہ ہے، لیکن آل عمران سے مراد کیا ہے کہ آل عمران سے مراد آل ابو طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آل ابو طالب، آل ابو طالب کا جب انتخاب ہوا تو آل ابو طالب کون ہے کہ جو اولاد علی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے اسے آل ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ آل ابو طالب جسے اللہ نے خاص بنایا ہے، جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے۔ بندوں کا چن لینا کسی کو اور ہوتا ہے، خدا کسی کو چن لے یہ اور ہوتا ہے، بڑا فرق ہے دونوں میں۔ یہ آل ابو طالب جس کا سلسلہ امیر کائنات سے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے یہ سلسلہ امام حسن اور امام حسین سے، اللہم صلی علی محمد، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک سلسلہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ہے اور ایک سلسلہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں۔ امام حسن علیہ السلام کی نسل بھی آج تک باقی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی نسل بھی آج تک باقی ہے۔ یہ دونوں سلسلے، دونوں کی تاریخ الحمدللہ، دونوں کی تاریخ موجود ہے، دونوں کی شخصیتوں کا تذکرہ موجود ہے، دونوں سلسلوں کی عظیم شخصیتیں جو ہیں، لیکن دو سلسلے ہو گئے۔ امیر کائنات کے ذریعہ اولاد ابو طالب جب آگے بڑھی تو ایک حسنی سادات ہو گئے، ایک حسینی سادات ہو گئے۔ پروردگار عالم نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھا، اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو امام حسین کے بعد چوتھے امام بن کے آئے۔ چوتھے امام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ تھے تو امیر کائنات کی نسل میں، لیکن امام حسین سے نسل کا تعلق تھا، امام حسن سے ان کا کوئی تعلق نسلی اعتبار سے نہ تھا۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور چوتھے امام کی شادی ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے، فاطمہ بنت حسن۔ فاطمہ بنت حسن سیادت امام حسن تک پہنچتی ہے اور چوتھے امام سے سیادت امام حسین تک پہنچتی ہے، یعنی اب حسن اور حسین دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے، اور یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہوئے اور ان دونوں کے جمع ہونے کے بعد اس سمندر سے جو گوہر نکل کے آیا ہے اسے امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یعنی ابھی تک امام حسن، امام حسین ان دو سلسلوں میں یہ امیر کائنات یعنی آل عمران دو حصوں میں تقسیم ہوا، لیکن پانچویں امام وہ امام ہیں جنہوں نے امام حسن اور امام حسین نام کے دو سمندر جو الگ الگ راستوں پہ بہ رہے تھے ان دونوں کو ایک کر دیا، اور اب یہاں سے جو نسل چلنے والی ہے وہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
محمد آپ کا نام ہے. سن 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. پانچویں امام کی ولادت، شہادت اور عمر کو یاد رکھنے کا بڑا آسان جو ہے وہ نسخہ اور فارمولہ ہے کہ ہمیشہ یاد رہے گا. وہ یہ کہ 57 سال عمر تھی. کب پیدا ہوئے؟ 57 میں پیدا ہوئے. کب شہید ہوئے؟ کہا 57 میں 57 جوڑ دیجئے 114 ہجری. ٹھیک ہے. 1 رجب ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ذی الحجہ کی 7 تاریخ، یہ جو ہے وہ آپ کی شہادت کی تاریخ. 57 سال میں 19 سال آپ کی امامت کا زمانہ ہے، اور اس 19 سال کے زمانے میں آپ نے جو زیادہ وقت امامت کا گزارا ہے وہ اموی خلیفہ ملعون ابن ملعون ہشام بن عبد الملک کی حکومت میں گزارا، اور اسی کے ہاتھوں سے آپ کو زہر دغا دیا گیا، اور اسی کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ کی شہادت واقع. 3 یا 3.5 سال کا عرصہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 57 ہجری میں رجب کے مہینے میں جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اس کے بعد سن 61 ہجری کے محرم میں آپ کی عمر شریف تقریباً 3.5 سال کے آس پاس جو ہے، تو 3.5 سال کا عرصہ ہے جب آپ کربلا کے حوادث کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام کے بارے میں اس امام کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے آنے کی پیشین گوئی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی. رسول کے عظیم ترین صحابی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری، رسول اکرم نے ان سے فرمایا کہ اے جابر، تم میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرو گے، وہ بیٹا کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ شبیہ ہوگا، اشبہ الناس منی، مجھ سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہوگا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہوگا، بلکہ اس کا نام بھی میرے ہی نام پر ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام اس کی خدمت میں پہنچا. تب یہ رسول کی پیشین گوئی ہے. رسول نے اپنے نسل میں آنے والے ایک امام کی جو ہے وہ خبر دی ہے، لیکن رسول اکرم نے صرف یہ نہیں بتایا، صرف اس چیز کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کری کہ ایک آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی شکل و شمائل میری جیسی ہوگی اور مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شبیہ ہوگا، میرے جیسا ہوگا. بلکہ رسول اکرم نے جناب جابر کے حوالے اپنا سلام کر کے کہ میرا سلام اس تک پہنچا دینا، جناب جابر کی حیات کی گارنٹی بھی لے لی ہے کہ جب تک یہ سلام تم وہاں پہنچا نہ دو گے تب تک ملک الموت بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. امام باقر کا زمانہ سن 95 ہجری، یہ وہ زمانہ ہے کہ جو اہل بیت کے اوپر سختیوں کا زمانہ ہے. کربلا کے حادثات گزر چکے ہیں. کربلا کے بعد ایک ماحول یہ بنا ہے کہ اب ظاہری طور پہ کوئی اہل بیت سے روبرو نہیں ہونا چاہ رہا ہے. ڈر اتنا زیادہ ہے، خوف اتنا زیادہ ہے اہل بیت کا کہ جن ظالم حکمرانوں نے اہل بیت کو راستے سے ہٹایا بھی ہے، انہوں نے زہر دغا دیا ہے، چھپ کے ہٹایا ہے.
چھپ کے زہر دیا ہے، کسی اور سے زہر دلایا، سامنے سے ٹکراؤ کوئی نہیں چاہتا اہل بیت سے، کیونکہ ٹکراؤ کا نتیجہ دیکھ چکے کہ یزید کا کیا حشر ہوا۔ تو اب جو سختیاں ہیں وہ دوسرے ٹائپ سے ہیں، پانی تو نہیں بند ہے لیکن آنا جانا بند ہے، لوگوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، اگر کوئی جاتا ہے تو فوراً اس کا نام نوٹ کر لیا جاتا ہے، پتہ کرو کون آج گیا تھا۔ ہر وقت جاسوس جو ہے وہ گھر کے آس پاس ٹہل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نظر میں رکھے ہوئے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہاں تک کہ امام کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، تلوار کا قیام کیا اور میدان جنگ میں آ گئے اور اپنی شہادت دے دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد والے امام خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ایکٹیو تھے، اسی لیے جاسوس ان کے دروازے پہ تھے، بس وہ ایکٹیویٹی کا طریقہ جو ہے وہ ذرا الگ تھا۔ امام حسین کا طریقہ الگ ہے، امام باقر کا طریقہ الگ ہے، امام صادق کا طریقہ الگ ہے، امام کاظم کا طریقہ الگ ہے۔ اگر یہ حکومت کے خلاف کچھ کام نہ کر رہے ہوتے، ظلم کے خلاف کوئی کام نہ کر رہے ہوتے، ظالم حکومت کے خلاف کوئی کام اور اقدام نہ کر رہے ہوتے، تو حکومت نہ کبھی ان کو قید خانے میں ڈالتی، نہ کبھی ان کو زہر دیتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام کا ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں امام کے بیت الشرف پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں امام سے، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت خاص ہے امام کا۔ منع کر دیا گیا، کہا نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں۔ یہ خود کہتا ہے کہ میں گیا گھر میں جا کے میں صرف جو ہے وہ رات میں نے صحن میں جو ہے وہ ایک تخت پڑا ہوا تھا، میں اسی تخت پہ لیٹا آسمان کو دیکھتا جا رہا ہوں اور یہ سوچتا جا رہا ہوں، زیدیہ آ کے مل رہے ہیں اور قدریہ آ کے مل رہے ہیں، یعنی یہ فرقے جو اس زمانے میں جو ہے وہ وجود میں آئے تھے، اسلامی فرقے، یہ سب جن کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے، مخالف تشیع ہیں، بلکہ مخالف دین ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو مخالف شریعت ہے، ٹھیک ہے، ان کو امام وقت دے رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور میں شیعہ امام کی امامت کا ماننے والا، علی کو بلا فصل ماننے والا، ہر چیز پہ عقیدہ رکھنے والا، مجھ سے دروازے ہی سے کہہ دیا جاؤ ملاقات نہیں ہوگی۔ میں بڑا تعجب میں، بڑی حیرت میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور میں جو ہے وہ اسی سوچ بچار میں اپنے سائن خانہ میں تھا کہ اچانک دق الباب ہوا۔ جیسے ہی دق الباب ہوا میں جھٹ سے جو ہے وہ اٹھا، دروازے پہنچا، کون؟ کہا مجھے امام نے بھیجا، تمہیں بلایا ہے۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو تیار کیا اور آمادہ اور تیار ہو کے جو ہے وہ امام کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی امام کے پاس پہنچا، امام نے مجھے بلایا اور کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہے تھے، تم جو سوچ رہے تھے معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، وہ میرے دشمن ہیں، میرے پاس آئے نہ آئے مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ تم اگر آؤ گے تو جاسوس حکومت کے تمہیں دیکھیں گے، تمہارے لیے سختیوں کا سامان فراہم کریں گے، آگے تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے تمہیں واپس کر دیا۔ عزیزان محترم، واقعہ ختم ہو گیا اور امام نے سمجھا دیا کہ میں نے تمہیں کیوں واپس کیا، تاکہ تم حکومت کی نظر میں نہ آنے پاؤ۔ لیکن اس واقعے سے ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی کہ اگر دل میں اشتیاق ملاقات ہو تو ہم مل پائیں نہ مل پائیں، امام ملنے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امام ملنے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ اگر دل میں اشتیاق ملاقات ہے تو ہم امام سے ملنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے، ہم امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، ہم امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ کون ایسا انسان ہے جو امام کا، زمانے کے امام کا دیدار کرنا چاہے جبکہ وہ خطاؤں کا مجسمہ بنا ہوا ہو؟ ایک انسان
جس نے کوئی غلطی کری ہے، کوئی خطا کری ہے، وہ کسی ایسے انسان کے سامنے جانے سے گھبراتا ہے جسے اس کے بارے میں پتا ہو کہ اس خطا کا خطا کار یہی ہے۔ جب نہ پتا ہو تو ہم سینہ تان کے چلتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ سارے زمانے کو پتہ چل گیا تو ہم گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری غلطیوں کے بارے میں سارے زمانے کو پتہ ہے۔ جس امام سے ملاقات کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جس امام کو ہم بلا رہے ہیں، جس امام سے ہم ملنا چاہتے ہیں، جس امام کے دیدار کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، کیا ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ اسے ہماری ہر خطا کے بارے میں پتہ ہے، اسے ہمارے ہر گناہ کے بارے میں علم ہے۔ مدینے میں امام زندگی گزار رہے ہیں کہ ادھر سے شام جو کہ دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے اس وقت کے اسلامی نظام اور حکومت کی، وہاں بتایا جاتا ہے تم وہاں بیٹھے ہو، یہاں جو ہے وہ یہ لوگ دھیرے دھیرے تمہارے خلاف جو ہے ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، قیام کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو حشام نے جو ہے وہ ایک مرتبہ بلایا اپنے پاس، بھیجو میرے پاس۔ اور جب امام کو جو ہے وہ وہاں لے جایا گیا تب کوشش یہ کی گئی کہ امام کو اسی دربار میں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ جب ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی تو حشام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو پہلے میں ان کی بے عزتی کروں گا اور اس کے بعد جیسے میری زبان بند ہو، میں بولنا بند کروں، تم سب شروع ہو جانا اور انہیں بولنے کا موقع مت دینا۔ حشام نے ساری پلاننگ کرنے کے بعد کہ امام کو بے عزت کرنا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے اس دربار میں، اب اذن ورود دیا، بھیجو۔ امام داخل ہوئے، جیسے ہی امام داخل ہوئے، امام نے اس مجمع کی طرف، ان افراد کی طرف جن کو حشام نے یہ کہا تھا کہ سب تیار رہنا، ان سب کو کہا السلام علیکم۔ سب نے جواب سلام دیا، امام جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ توجہ نہیں کری آپ نے، سب کو امام نے سلام کیا اور جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جو انسان امام کو ذلیل کرنا چاہ رہا تھا، امام نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے رسوا کر دیا۔ کیسے؟ کہ تو اتنا بڑا ذلیل ہے کہ میں ان کو سلام کے قابل سمجھتا ہوں لیکن تجھے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ میری تو امام نے جو بے عزتی کر دی۔ اس نے وہی کہا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، اور پھر یہیں سے اس نے گفتگو کا آغاز کر دیا کہ تم اور تمہارے قدیم لوگ، پرانے لوگ، تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ سے امت میں اختلاف پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ جو کام تمہارے بزرگوں نے کیا وہی کام تم بھی کر رہے ہو، الیاذ باللہ۔ اور امت کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو اپنی امامت کے اعلان کے ساتھ۔ اب یہ ختم ہوا، ادھر جو ہے وہ پبلک نے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا۔ خیر بات ختم ہوئی تو اب امام بولے۔ امام نے امت کو مخاطب کیا، لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں دیکھو اس کے بہکاوے میں مت آنا، تم سے جو پہلے والے تھے ان کی ہدایت کا انتظام پروردگار نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے کیا تھا، اور تمہاری ہدایت کا انتظام پروردگار نے میرے ذریعے کیا ہے۔ یہ کیا تمہیں ہدایت دے گا جو خود گمراہیوں کے سمندر میں پڑا ہو؟ وہ تمہیں ہدایت دینے والا نہیں ہے، وہ تمہیں گمراہ کر کے لے جائے گا۔ اب جب امام نے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی رعایت کے
حاکم وقت کو ذلیل کرنا شروع کیا، تب حاکم وقت کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ رہ سکا سوائے اس کے کہ امام کو زندان میں ڈال دیا جائے، امام کو قید خانے میں بھیجا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو قید خانے کو پریشانی کا سبب سمجھ لیتے ہیں، قید خانے کو اذیت کا سبب سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو امام ہوتا ہے اسے جیسے ہی قید خانے میں ڈالا جاتا ہے وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، پروردگار یہی تو چاہ رہے تھے کہ کہیں ایسی تنہائی مل جائے جہاں صرف تو ہو اور میں ہوں اور ہم دونوں باتیں کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام نے وہی اپنے دین، اپنے مسلک اور اسلام ناب اور اسلام خالص کی تبلیغ و ترویج کچھ اس طریقے سے شروع کری کہ جو قید خانے میں دیگر افراد پڑے ہوئے تو وہ امام کی طرف جھکاؤ ان کا جو ہے وہ ہونے لگا اور امام سے نزدیک ہونے لگے۔ خبر پہنچائی گئی حاکم تک کہ تم نے قید خانے میں بھیجا، تو وہاں امام نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا اور لوگ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ان سے جڑ رہے ہیں، تو خود بخود اس نے مجبور ہو کے قید خانے سے آزاد کیا اور امام مدینے میں تشریف لائے۔ لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود اس نے امام کی طرف سے توجہ ہٹائی نہیں اور مسلسل اس کوشش میں رہا کہ کسی طریقے سے امام کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یہاں تک کہ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس انسان کو تیار کرنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ امام کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے گھوڑے کی لگام پر ایک زہر لگایا اور وہ گھوڑا امام کی خدمت میں لے جا کے حاضر کیا اور امام سے کہا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی سواری کریے، اور جب امام نے اس کی سواری کرنے کی غرض سے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑی ہے تو گھوڑے کی لگام میں لگا ہوا زہر امام کے ہاتھوں کے ذریعے امام کے جسم میں سرایت کر، جس کا دل پہلے سے زخمی تھا آج اس کا جسم بھی زخمی ہو گیا۔ ہم کربلا کے مناظر میں، کربلا کے واقعات میں 3-4 سال عمر کے بچوں میں ایک بچی کا تذکرہ بہت سنتے ہیں، نام ہے سکینہ بنت الحسین، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بچہ اور ہے جس کی عمر محض 3.5 سال ہے اور ان کا نام ہے امام محمد باقر۔ وہ سارے مناظر، وہ سارے حادثات، وہ سارے واقعات، وہ سارے مظالم، وہ ساری مصیبتیں جو جناب سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہی سارے مناظر 5ویں امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 5ویں امام جب اس دنیا سے گئے ہیں تو 5ویں امام نے ایک رقم اپنی وصیت میں علیحدہ کری ہے، الگ کری ہے کہ اس رقم کو عورتوں کو دے دیا جائے۔ یہ عورتیں کیا کریں؟ یہ عورتیں حج کے میدان میں جائیں اور وہاں گریہ کریں حسین پر۔ 5ویں امام نے 3.5 برس کی عمر میں نے یہ واقعہ ابھی آپ کی خدمت میں سنایا کہ امام کو مدینے سے شام بلایا گیا، اور جب شام بلایا گیا ہے تو فوراً امام شام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ امام ہے، امام کے بیٹے ہیں یعنی امام صادق ہیں، یہ قافلہ جو مدینے سے آیا ہے اسے شام کے باہر روکا گیا ہے۔ جب شام کے باہر یہ قافلہ رکا ہوگا تو 5ویں امام کو کیا اس شام کی یاد نہ آ گئی ہوگی کہ کربلا کے بعد اسی طریقے سے اسیروں کے قافلے کو 3 دن تک شام کے باہر روکا گیا تھا، 3 دن یہاں بھی قافلہ روکا گیا۔ روایت کہتی، تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ امام باقر کا یہ قافلہ جو مدینے سے آیا ہے، ہشام ملعون نے امام کو جو بلایا ہے اسے شام کے باہر روکا گیا، اور شام کے باہر انہیں جہاں پر جگہ دی گئی ہے وہ ان لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے جو سب سے پست ہوتے ہیں، جو سب سے
پست لوگ ہیں، جن کے پاس جو سب سے تنگ دست لوگ ہیں، سب سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں، یعنی فقیری میں زندگی گزارنے والے لوگ، فقیروں کے نزدیک اماموں کو اور ان دونوں اماموں کو رکھا گیا۔ ہاں ہاں میرے مولا جی چاہتا ہے ہاتھ جوڑو، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، ارے پھر بھی بہتر ہے فقیروں کے پاس آپ کو رکھا گیا۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے شام شام شام، ارے شام میں ایسا کیا ہوا؟ ہمیں 3 دن تک شام کے دروازے پہ روکا گیا، پھر ہمیں بازاروں میں ٹہلایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، اور پھر بازار میں ہمیں اس حصے میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ارے کہاں یہ جا رہا تھا؟ یہ عیسائی غلام ہے، اگر کوئی انہیں خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ ارے ذرا سوچئے، یہ وہ ہیں جنہوں نے راہ خدا میں نہ جانے کتنے غلام آزاد کر دیے۔ ہاں عزیزان محترم، 5ویں امام کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا ہوگا تو بار بار 5ویں امام کربلا کی یاد ان کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہوگی، شام کی یاد تازہ ہو جاتی ہوگی۔ ہاں 3 دن تک زہر کا اثر رہا، اور وہ وقت آیا کہ امام صادق کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد امانتوں کو میرے حوالے کرنا شروع کیا، وصیت نامے کو میرے حوالے کرنا شروع کیا، جو امامت کے راز تھے وہ میرے حوالے کرنا شروع کیے، اور یہ ساری چیزیں جب مکمل ہو گئی تو امام باقر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام صادق نے کفن کا اہتمام کیا، نماز جنازہ کا اہتمام کیا، غسل کا اہتمام کیا، اور آج چوتھے امام کے بغل میں امام باقر کی قبر جنت البقیع کے ویرانے میں موجود ہے، جنت البقیع کے ویرانے میں موجود ہے۔ اے میرے امام، اے میرے امام، ارے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس موجود تھا، غسل دے دیا، کفن دے دیا، نماز جنازہ پڑھا دی، جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر دیا، لیکن ذرا سوچئے کربلا کے میدان میں 23 سال کا نوجوان بیٹا موجود ہے، لیکن نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن دے سکتا ہے، نہ قبر میں دفن کر سکتا ہے۔ ارے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ ایک بیٹے کے دل پہ کیا گزر گئی جب اس نے اپنے بابا کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش کو دیکھا؟ سر کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، جسم کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، ایک حصہ اٹھاتا ہے تو دوسرا گر جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے سید سجاد، اے بابا ارے معاف کریے گا، یہ بیٹا بڑا مجبور ہے، نہ غسل دے سکا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم حسین۔